پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ کشف ساری امتیں ان پر پیش کی گئیں۔ جب بذریعہ کشف ساری امتوں کو پیش کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ 2 فرد ہیں، کسی نبی کے ساتھ 10 آدمی ہیں، کسی نبی کے ساتھ 100 آدمی ہیں، کسی نبی کے ساتھ اس سے زائد تعداد ہے۔ لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مجھ پر میری امت پیش کی گئی، جب مجھ پر میری امت پیش کی گئی تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جو آپ کی امت کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں سے 70,000 افراد، کتنے افراد؟ سب بولیں، سب بولیں، کتنے افراد؟ 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل۔ اتنی امتیں، 1,24,000 انبیاء کی امتیں، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی تعداد سب امتوں سے زیادہ ہے، اور فرمایا انما هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب۔ امت محمدیہ کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا نا، اس وقت ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام تھا حضرت عکاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے عرض کی فضل اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ دعا کریں نا ان 70,000 افراد میں میں بھی شامل ہو جائیں، میں بھی شامل ہو جاؤں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا یا اللہ اس کو بھی ان 70,000 میں داخل فرما۔ ایک اور صحابی رسول یہ دیکھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا ارشاد فرمائیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ آپ سے سبقت لے گیا، عکاشہ آپ سے سبقت لے گیا۔ اب محدثین نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ یہ جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ 70,000 سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں، 3 قول ہیں، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ 70,000 سے مراد یہ ہے کہ واقعتاً اس امت محمدیہ کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ 70,000 سے مراد یہ ہے کہ کثرت مراد ہے، 70,000 مراد نہیں ہے بلکہ 70,000 کا لفظ لا کر کثرت کی طرف اشارہ کر دیا۔ مثلا جس طرح کہ ہم کہتے ہیں اپنے بیٹے کو بیٹا میں نے آپ کو 100 مرتبہ سمجھا دی ہے، یعنی آپ کو بہت مرتبہ سمجھا دیا، آپ تو بعد آ جاؤ۔ تو یہ 100 مرتبہ گنتی سے شمار نہیں کیا ہوتا، لیکن یہ 100 مرتبہ بولنا یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ 70,000 یہ 70,000 یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ 70,000 میں سے ہر فرد کے ساتھ 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل۔ اب یہ جو 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا صفات ہیں؟ تو حدیث پاک کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذین لا یتطیرون ولا یسترقون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ 70,000 افراد وہ لوگ، یہ 70,000 افراد جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان میں 4 صفات ہوں گی۔ یہ 4 صفات کے حامل لوگ ہوں گے، اور یہ 4 صفات اپنانی چاہیے یا نہیں اپنانی چاہیے؟ ان 4 صفات میں سے پہلی صفت جس کا تذکرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذین لا یتطیرون، کہ وہ بدفعلی نہیں لیتے، بدشگونی نہیں لیتے۔ لا طیرتا، بدشگونی کی شریعت میں اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ
کہ عرب میں اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جب وہ کوئی کام کرتے تو وہ شگون لیتے تھے، وہ فعال لیا کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ مثلا ان کا سفر کا ارادہ ہے، وہ گھر سے باہر نکلے سفر کی نیت سے، پھر انہوں نے ایک پرندہ اڑایا، اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑا تو وہ سفر کو جاری رکھتے، اگر پرندہ بائیں طرف اڑا تو وہ سفر سے باز آ جاتے، رک جاتے۔ اس کو کہتے ہیں کہ شریعت میں نحوست، شگون کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے، یار یہ صبح صبح تو اس سے ملاقات ہو گئی ورنہ یہ کام نہیں ہوا۔ یہ صبح صبح ملاقات کا جو بات ہے نا، یہ بھی بدشگونی ہے کہ یہ صبح کا وہ منہ لگائے وہ، تو یہ اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ تو الذین لا یتطیرون، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو 70,000 افراد، ان میں سے پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ بدشگونی نہیں لیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بدشگونی کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں۔ اور دوسری بات، دوسری صفت، ولا یسترقون، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے، وہ دم تعویذ نہیں کرتے۔ یہاں جھاڑ پھونک سے مراد یہ ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت والی جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ اب یہ جو جھاڑ پھونک ہے نا، تعویذ، دم، جھاڑ پھونک، اس میں لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ کیسے؟ کچھ تو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کوئی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ بھائی اس تعویذ اور جھاڑ پھونک کی اتنی حقیقت ہے کہ ہر کام کے لیے تعویذ چاہیے۔ دونوں افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ شریعت نے جو راستہ بتایا ہے وہ اس کے درمیان ہے۔ اب شریعت نے کیا راستہ بتایا ہے، اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جھاڑ پھونک، ولا یسترقون، کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے، یعنی زمانے جاہلیت میں۔ یہ جھاڑ پھونک جو ہے، یہ دم کرنا، یہ پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے۔ وہ کیسے؟ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کسی بیمار کے پاس جاؤ تو آپ یوں کہو، اللہم ربنا اذہب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ کلمات پڑھو، دم کرو اس کا۔ اور اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کا معمول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جب رات کو سوتے، توجہ سے، پیغمبر علیہ السلام جب رات کو بستر پر تشریف فرما ہوتے اور سونے کا ارادہ فرماتے تو پیغمبر علیہ السلام آخری 4 کل پڑھتے، معوذتین پڑھتے، اور پھر آپ علیہ السلام پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کرتے، پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر دیتے۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کے مرض الوفات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں یہ کلمات پڑھتی اور یہ کلمات پڑھنے کے بعد برکت کے لیے پیغمبر علیہ السلام کے دست مبارک پر پھونکتی اور پیغمبر علیہ السلام کے دست مبارک کو برکت کے لیے ان کے جسم پر پھیر دیتی۔ لہذا جھاڑ پھونک، بلکہ جھاڑ پھونک کے بارے میں ایک اور بات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ایک قافلہ ایک سفر پر جا رہا تھا۔ سفر پر جاتے جاتے ان کا توشہ، کھانے پینے کا سامان ہی ختم ہو گیا۔ غیر مسلم کی ایک بستی میں انہوں نے پہنچے نا، تو ان بستی والوں سے کھانا مانگا کہ اللہ کے بندو کھانا دے دو، بھوک ہے، ہمارے پاس جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ کیا کیا؟ کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ کھانا دینے سے جب انکار کر دیا تو انہوں نے اس بستی کے ایک سرے پر پڑاؤ ڈال دیا، شام کا وقت تھا، پڑاؤ ڈال دیا۔ اتنے میں بستی میں یہ واقعہ ہوا کہ بستی کا جو سردار تھا نا، اس بستی کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا۔ کیا کیا؟ سانپ نے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ اپنی طرف سے سارے دعا علاج وغیرہ سب کچھ کیا لیکن وہ زہر نہیں اتر رہا تھا۔ انہوں نے کہا یار یہ جو ٹوپی پگڑی داڑھی والے ہیں نا، انہی کے پاس جاتے ہیں۔ تو وہ ان کے پاس پہنچے اور ان کو کہا یار آپ ہمارے آدمی کو سانپ نے کاٹ لیا، تو آپ اس طرح کرو کہ آؤ اس کو دم کرو، زہر اتر جائے۔
تو ہم آپ کی خدمت کر دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگ بڑے بخیل ہو، ہم نووارد مہمان ہیں، آپ لوگوں سے کھانا مانگا، آپ نے کھانا دینے سے انکار کر لیا، لہذا آپ بڑے بخیل لوگ ہو۔ انہوں نے کہا نہیں آپ جاؤ ہمارے ساتھ آؤ، آپ دم کرو، اگر زہر اتر گیا نا تو ہم آپ کو بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے، ایک گلا دے دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ مجھے دم شم کوئی نہیں آتا تھا، میں وہاں پہنچا اور میں نے سورت فاتحہ کو پڑھنا شروع کیا، سورت فاتحہ پڑھتا دم کرتا، پڑھتا دم کرتا، پڑھتا دم کرتا، جہاں تک کہ زہر اتر آیا۔ انہوں نے ایک ریوڑ بکریوں کا دے دیا۔ جب ہم نے بکریوں کا ریوڑ لے لیا تو خیال آیا اوہ یہ پتہ نہیں ہمارے لیے حلال بھی ہے یا نہیں، کیا پتہ یہ ریوڑ رکھنا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا چلو یار یہ سارا قصہ سنائیں گے پیغمبر علیہ السلام کو، تو جو ارشاد ہوگا اس پر عمل کر لیں گے۔ بہرحال انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اس طرح واقعہ ہوا اور یہ ریوڑ ہم کو ملا، تو یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں۔ صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ یہ ہے جھاڑ پھونک ثابت ہے پیغمبر علیہ السلام سے، لیکن یہ جو تعویذ لکھنا ہے نا یہ پیغمبر علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر ہے، اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور یہ ہے وہ تعویذ کی بنیاد۔ اور پہلا درجہ دم کرنے کا ہے، خود وہ کلمات پڑھے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیت سے مسلمان ہوئے۔ کس سے مسلمان ہوئے؟ وہ یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو یہودی ان پر جادو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول یہ یہودی بڑے خطرناک ہیں، بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ جادو کرتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ کلمات پڑھا کرو صبح شام، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، یہ کلمات آپ صبح شام پڑھا کرو طاقت میں یہ جتنی تعداد میں۔ انہوں نے یہ کلمات پڑھنا شروع کیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے عبداللہ بن سلام سے یہ بات ارشاد فرمائی، اس وقت میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے یہ کلمات یاد کر لیے اور میں نے یہ کلمات میں خود بھی پڑھتا اور اپنی اولاد کو بھی بتا دیے کہ میری اولاد جو بالغ تھی سمجھدار تھی ان کو بھی یہ کلمات سکھا دیے، وہ بھی یہ کلمات پڑھتے صبح شام۔ رہ گئے میری وہ اولاد کے جو نابالغ تھی، چھوٹی تھی، جو ان کلمات کو پڑھ نہیں سکتے تھے، سیکھ نہیں سکتے تھے، تو میں نے کاغذ پر لکھا اور ان کے گلے میں ڈال دیا۔ یہ ہے وہ تعویذ کی وہ بنیاد۔ اس لیے اور تعویذ کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ تعویذ میں جو کلمات لکھے جا رہے ہوں نا، ان کلمات میں اللہ سے مدد مانگی ہوئی ہو، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگی گئی ہو، اور تعویذ میں لکھے جانے والے کلمات بھی معلوم ہوں، ان کا معنی معلوم ہو کہ کیا معنی ہے، ایسا نہ ہو کہ معنی ہی معلوم نہ ہو، کیا پتہ کسی کوئی منتر جنتر کوئی اور ہو۔ اور تعویذ ایک حد تک استعمال کرے جتنی شریعت نے گنجائش دی ہے، جس حد تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے اکابرین نے سلف صالحین نے استعمال کی۔ یہ نہیں کہ ہر کام کے لیے تعویذ، اگر کوئی ایسا تعویذ ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام کو غزوات میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی دم کر لیتے، ایک ہی تعویذ سب کام حل ہو جاتا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تعویذ یہ ہے کہ یہ بھی اثر ہے۔ اس لیے عرب کے اندر جو ہے وہ تعویذ دیکھتے ہیں ترنت شروع ہوتے ہیں، غصہ کرتے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ سند مضبوط نہیں ہے، سند مضبوط نہیں ہے، صحیح ستہ میں ہونی چاہیے، یہ بخاری کی حدیث ہونی چاہیے، لہٰذا یہ بخاری کی حدیث نہیں ہے، اس کے راوی مضبوط نہیں ہے۔ بہرحال یہ علمی بحث ہے، بہرحال گنجائش تو ہے لیکن گنجائش کی حد تک ہو، گنجائش تو ہے، گنجائش کی حد تک۔ بات لمبی ہو گئی۔ 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے امت محمدیہ۔ ان کی دو صفات کا تذکرہ ہوا۔ ایک پہلی صفت کیا تھی کہ وہ بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے، الذین لا یتطیرون، اور دوسری صفت ولا یسترقون، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے، یعنی زمانہ جاہلیت والی جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ اور نمبر 3 ولا یکتوون، وہ داغتے نہیں ہیں،
وہ داغتے نہیں۔ داغنے کا مطلب یہ عرب کے اندر یہ تھا کہ جب وہ علاج کراتے، جب کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوتا تو وہ داغتے، بلکہ عرب کے اندر یہ مقولہ مشہور ہے، آخر الدواء الکی، آخری علاج وہ داغنا ہے۔ تو یہ جو داغنا ہے نا، اس داغنے میں تکلیف تو نقد حاصل ہو رہی ہے، نقد مل رہی ہے، لیکن صحت ملے گی یا نہیں ملے گی وہ محتمل ہے۔ لہذا ایسا علاج بھی نہیں کرانا چاہیے کہ جس میں تکلیف تو یقینی ہو اور فائدہ جو ہے نا وہ محتمل ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ لہذا یہ داغنے کا علاج سے منع فرمایا کہ وہ داغنے سے علاج نہیں کرتے۔ اور چوتھی صفت آپ علیہ السلام نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا، اگر قرآن پاک میں اللہ پر توکل کی ایک ہی آیت ہوتی تو بہت تھی۔ کیا؟ اگر اللہ پر توکل اور بھروسے کی قرآن پاک میں ایک ہی آیت ہوتی تو کافی تھی، جبکہ قرآن پاک کے اندر اللہ پر توکل کی بے شمار آیات ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ توکل یہ توحید کا ثمرہ ہے، توحید کا پھل وہ توکل ہے۔ موحد وہ توکل کرتا ہے، اور توحید یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کا جو رشتہ ہے نا وہ بڑا مضبوط ہے۔ اس کے درمیان دریاؤں کے فاصلے آ سکتے ہیں، سمندروں کے فاصلے آ سکتے ہیں، پہاڑیوں کے فاصلے آ سکتے ہیں، دریاؤں کے فاصلے آ سکتے ہیں، صحرا کے فاصلے آ سکتے ہیں، لیکن اس اسلام کے رشتے کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بہرحال یہ جو چند گزارشات تھی جو آپ کی نظر کی، اللہ پاک ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گزارشات آپ پلے باندھ کے ساتھ لے جائیں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والا بھی محتاج، سننے والا بھی محتاج، کامیابی انہی نورانی طریقوں میں ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش و کرم رکھے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے رہتے ہیں۔